بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجا۔ نینوا میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ رہتے تھے۔ وہ زراعت پر گزارا کرتے تھے۔ ہمارے نبی حضرت یونس علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ جب وہ بڑے ہوئے تو اس نے اپنی قوم کو بتوں کی پوجا کرتے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی کے طور پر منتخب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا کے لوگوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کی پوجا سے باز رہیں۔ نینوا کے لوگ اچھے تھے لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ وہ ایک عرصہ تک بتوں کی پوجا کرتے رہے۔ ہمارے نبی حضرت یونس علیہ السلام ان کے پاس آئے، انہیں نصیحت کی اور کہا کہ صرف اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کے پیغام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم بتوں کی عبادت کرو گے تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ ہمارے نبی یونس علیہ السلام نینوا کے لوگوں سے ناراض ہو کر نینوا چھوڑ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد نینوا کے لوگوں پر خوف کے آثار ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ آسمان کالے بادلوں سے بھرا ہوا تھا۔ آسمان پر دھوئیں کی طرح کچھ تھا۔ کچھ نیک لوگوں نے وہ نشان دیکھے کہ اللہ نینوا کے لوگوں کو عذاب دے گا اور ان سب کو تباہ کر دے گا۔ نینوا کے لوگ توبہ کرنا چاہتے تھے، اسی وجہ سے وہ ہمارے نبی یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے۔ انہوں نے اللہ پاک پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ چنانچہ نینوا کے لوگ ایک جگہ جمع ہوئے۔ نیک لوگوں میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ نینوا کے لوگوں، اللہ پر ایمان لانے کا اعلان کرو، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ نینوا کے تمام لوگ اپنے گناہوں پر روئے اور پھر اللہ پر ایمان لائے۔ چنانچہ کالے بادل آہستہ آہستہ بکھرتے گئے اور پھر صاف آسمان نظر آنے لگا۔ تو اللہ نے نینوا کے لوگوں کو معاف کر دیا اور نینوا کے لوگ اپنے نبی کی واپسی کے منتظر تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے باہر نکلے تو چلتے چلتے دریائے فراق پر پہنچے اور وہاں آپ کو مسافروں سے بھری کشتی نظر آئی جو جانے کو تیار تھی۔ چنانچہ آپ بھی کشتی پر سوار ہو گئے۔ کشتی ابھی کچھ دور ہی تھی کہ اللہ کی طرف سے خوفناک طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ چنانچہ اس طوفانی ہواؤں میں کشتی کے ڈوبنے کا خدشہ بڑھ گیا اور وہاں ایک وہیل نظر آئی۔ وہیل لہروں کے درمیان اٹھی اور پھر اپنی دم سے پانی کو مارتی ہوئی گر گئی۔ وہیل تھوڑی دیر کے لیے رکی۔ وہیل تیزی سے کشتی کی طرف بڑھی۔ کشتی کے ملاح نے ایک دوسرے سے کہا کہ وہیل کشتی کو غرق کر کے تباہ کرنا چاہتی ہے۔ وہیل بڑی تھی اور کشتی چھوٹی تھی۔ کشتی کے کپتان کے پاس ایک ہی حل تھا کہ مسافروں میں سے کسی ایک کے ساتھ وہیل کو مطمئن کرنا پڑا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قسمت کا بہادری سے سامنا کرنے کے لیے آگے بڑھے اور ہمارے نبی یونس جانتے تھے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، اسی لیے وہ خوف زدہ نہیں تھے۔ اور جب اس نے اپنے آپ کو گہرے پانی میں پھینک دیا، مسافروں اور ملاحوں نے وہیل کو شکار کی طرف آتے دیکھا۔ اس کے بعد انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ یونس اور وہیل غائب ہو گئے اور کشتی خطرے سے محفوظ رہی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو خطرے سے بچانے کے لیے تیراکی کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہیل نے اپنا بڑا خوف زدہ منہ کھول کر اس کی طرف آتی ہے۔ لمحے گزر گئے اور یونس وہیل کے منہ میں تھا اور پھر وہ اس کے بڑے سیاہ پیٹ میں تھا۔ انہی لمحات میں ہمارے نبی یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ انہیں نینوا واپس جانا تھا، وہیل کے پیٹ میں نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے وہیل کے پیٹ میں دعا کی کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری شان ہے، یقیناً میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے ڈال دے۔ تو مچھلی نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے ڈال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ جب آپ مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو آپ بہت کمزور تھے۔ اللہ نے آپ کے قریب ہی ایک بیل اگائی
اور آپ اس بیل کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اور جب ہمارے نبی حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ تندرست ہو گئے تو وہ اپنے شہر نینوا واپس چلے گئے۔ نینوا کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ وہ سب اللہ پر ایمان لائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب نہیں دیا۔